سورہ ذاریات ہے، سورہ ذاریات۔ اللہ نے اس کے اتنے ابتدا فرمائی قسمیں پائی ہیں چار۔ سورہ صافات میں اللہ نے قسمیں اٹھائی ہیں، اچھا اللہ نے فرشتے والی قسمیں اٹھائی ہیں، فالصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا۔ قسمہ فرشتے والی اٹھا کے تو اللہ نے مضمون مرکزی بیان کیتا، ان الہکم واحد، بے شک تمہارا معبود ایک ہی ہے۔ خدا سارا محسورہ دا کیا ہے؟ تمہارا معبود ایک ہے۔ اللہ نے توحید دا مرکزی مضمون کو سورہ صافات کے اندر بیان کیتا، جو پیچھے پیچھے میرا کپڑا ہے۔ اتنے بھی اللہ نے چار قسمیں ذکر کی، لیکن اللہ نے اتنے ہواواں دیا قسمیں اٹھائی۔ اللہ خالق ہے، باقی سب اس کی مخلوق۔ کسی انسان کو جائز نہیں کہ وہ غیر اللہ کی قسم اٹھائے، کسی بھی انسان نہیں جائز۔ جدوں بھی قسم اٹھائے فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ، اللہ دی قسم اٹھائے۔ غیر اللہ دی قسم، رسول دی قسم، فلان دی قسم، قرآن دی قسم نہیں، جدوں بھی قسم اٹھاؤنی ہے اللہ دی قسم اٹھاؤ۔ اللہ دی قسم تو اللہ خالق ہے، اللہ نو اختیار ہے کو مخلوق اندروں جس دی بھی قسم اٹھاتا ہے۔ پھر ایک اور چیز ہے جس اندر مفسرین نے بیان کی تھی کہ اللہ اس چیز کی قسم اٹھاؤندا جڑی اپنی جنس چالا ہو، سبحان اللہ، اپنی جنس چالا۔ اللہ نے قسم اٹھائی نا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، تین کی قسم، زیتون کی قسم، تین انجیر اچھا پھالا، بہت بہتر، بڑا اچھا، یہ کھاندے رہو بواسیر نہیں ہوئے، یہ کھاندے رہو نیندے فالٹ گیس نہیں آئے۔ والتین والزیتون، زیتون یہ بھی اچھے ہیں، وطور سینین، طور سینا، او موسیٰ علیہ السلام نے ملتا ہے، وہذا البلد الامین، اور اس بلد امین مکہ کے شہر کی قسم۔ تو یہ اپنی جنس سے، تو یہ آپ مفسرین کی رائے یہ ہے کہ جو اللہ قسم اٹھاتا ہے وہ اپنے جنس میں اللہ نے جہاں بھی قسمیں اٹھائی ہیں تو اللہ کو اختیار ہے جس کو بھی قسم اٹھائے۔ والذاریات ذروا، قسم ہے ان ہواؤں کی، ہوا نہیں کہتے، قسم ہے ان ہواؤں کی ذروا، جو گرد اٹھاتی ہیں، بخارات اٹھاتی ہیں کہ نہیں، ہواواں چلتی تیز، پھر گرد و غبار اٹھتا کہ نہیں۔ ساڑھے دیکھن دے اندر وہ فائدہ نہیں، لیکن وہ فائدے بڑھے، فائدے بڑھے۔ پھر سمندر دے اندروں بخارات اڑا رہی، اتنے بدل بن رہے، ارباں کروڑا ٹن پانی انہیں بدلان دے کر جمع۔ یہ کون اٹھاتی ہیں؟ والذاریات ذروا، قسم ان ہواؤں کی جو وہ اٹھاتی جو بکھیرتی ہے ان چیزوں کو اٹھاتی۔ فالحاملات وقرا، اور ان ہواؤں کی بھی قسم جو بھاری بوجھل بادلوں کو اٹھاتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنے بادل بوجھل ہوتے ہیں پتا تو روح لگتا، روح لگتا، ہولا لگتا، بڑا خرباں ٹنا ٹن 27 من لے کے ٹا۔ میں ان مثال دیتی، مجھے یہ بھی نہیں پتا پہ وہ کتنے کے بادل ہیں۔ جدو مفی آدھے برس براؤن ہوں، جدو کھٹتے نا بدل برینجی پوری نہر ڈگتی ہے، ہویا نہیں پیچھے کئی جگہ تو پھر وہ بادل، وہ ہوائیں جو ہے وہ بادل اٹھاتی ہیں، اتنے اتنے بوجھل بادل وہ ہوائیں اٹھاتی ہیں، ہے کسی کے لائق
کسی یہ وہ کر سکے کوئی بھی نہیں کر کسی بزرگ کے، ولی غوث کتب کے، پیر کے، لاجپال کے، کرنی والے کے، قسمت کھوٹی ساری کرنی وہ ہے کسی کے لائق جی ہے؟ تو یہ کون کرتا ہے؟ اللہ۔ فل حاملات وقرا، ان ہواؤں کی قسم جو بادلوں کو اٹھاتی ہیں۔ تو جہاں اللہ کو موتا وہاں لے جاؤ، اجدہ سبا نہیں ورنہ پرا مرو جا کے گجرا ہم جب وہاں نکل چلو، اجراڑے نہیں سیالکوٹ چل جاؤ، ادھر لگے گئے ادھر نہیں پرا چل جاؤ۔ تو ادھر فل حاملات وقرا، بادلوں کو اٹھاتی ہیں، وقرا، وقر بوجھ وہ اٹھاتی ہے بادلوں۔ بادلوں فل جاریات یسرا، پس وہ ہوائیں جو نرمی سے آہستہ آہستہ چلتی ہیں ان کی بھی قسم۔ ان کی فل جاریات یسرا، آہستہ آہستہ یسرا جو آہستہ آہستہ چلتی ہیں۔ جو نرمی سے چلتی ہے ان ہواؤں کی بھی قسم۔ یہ جو آہستہ ان کے بڑے مزے ہوتے ہیں، جونکہ ہوا کے ٹھنڈے، حیوانات کے لیے بھی اور نباتات کے لیے سب اور ہم بھی حیوان ہیں، ہم حیوان میں ناطق ہیں، بولنے والے حیوان ہیں، وہ دوسرے میزبان، ہم بھی حیوان ہیں، ہم بولنے والے حیوان ہیں۔ اللہ نے عقل بخشی ہے، شون کو نہیں دیا لیکن ہے ہم بھی حیوان۔ تو یہ نباتات کو، حیوانات کو، سب کو یہ سکون بخشتی ہیں یہ ہوائیں۔ فل جاریات یسرن، ان ہواؤں کی قسم، اللہ قسم اٹھا رہا جو آہستہ اور نرمی سے چلتی۔ اور یہ انہوں نے پوچھ کے دیکھو جو سمندر سفر کر دے باد بانی جہاز، کشتیاں، بڑے بڑے جہاز، اگر اتنے طوفان برپا ہو جان، تیز آندیاں، تیز ہواواں، منظر کا پتہ ہی نہیں لگتا کدھر نو جانا، تو موجہ جڑیاں اٹھ گئی نا دو سو فٹ 100 فٹ سمندر دے اندر موج اٹھ رہی ہے، پھر وہ جڑا گھیرا کیسا، پھر وہاں یہ ہوائیں، پھر اللہ کے سان ہے کہ نہیں۔ فل مقسمات امرا، پھر ان ہواؤں کی قسم جو اللہ کے امر کو بانٹ دیتی ہیں، تقسیم کر دیتی ہیں۔ سبحان اللہ، اینی بارش اتنے جا جو نہیں ہے، ہاں جی، اینی بارش اتنے ہو نہیں ہے، تقسیم ہو رہی ہے۔ تو پھر یہ ہوائیں ایسے جہاں ہوائیں چلتی ہیں نا، تو پھر یہاں نہیں ہوتا، پھر یہ پودے ہوتے، ان کا بور وہ جڑتا ہے، وہ کبھی ادھر اڑ رہا ہے کبھی ادھر، کئی درختوں کے بیج اڑ رہے ہیں اور وہاں جا رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں والمقسمات امرا، تو سوچ سننا کہ میں چھٹا دیتا ہے جو مونگی ہوگی، میں چھٹا دیتا ہے جو کنک ہو گئی۔ اللہ نے آسان نہیں دیکھتا، تیرے واسطے اللہ نے جنگل پیدا کیتے ہیں تو کیویں ہوئے ہیں، تو جا کے گڈے بوٹے ہوتے، یہ ایسے ہی بیج اٹھے ہیں، اللہ نے ہواؤں نے اٹھائے ہیں۔ پھر یہ بور ان پھلوں کا، ان چیزوں کا بور وہ دوسرے پودوں پہ جاتا، پھر ان کا ملاپ ہوتا ہے۔ فل مقسمات امرا، جی تھوڑے ملاپ ہوں نا کہ اولاد کی چانس بنتے ہیں، ادھا انہوں دے ملاپ ہوں۔ فل مقسمات امرا، سمجھ آ رہی ہے نا؟ وہ اللہ کے حکم کو، امر کو وہ ہوائیں تقسیم کرنے والا۔ اللہ نے 4 قسمیں اٹھائے۔ جواب قسم کیا اللہ، انما توعدون لصادق، بس بے شک جس چیز کا تم کو وعدہ دیا گیا، لصادق، البتہ وہ حق ہے، وہ سچ ہے۔ یعنی جو قیامت ہے جو اللہ کہہ رہا ہے وہ حق ہے، وہ آئے گی، ضرور آئے گی۔ فل مقسمات امرا، یاد کرے کر دیں انما توعدون لواقع، یہ 4 قسمیں اٹھا کے اللہ نے قیامت میں دیا، بے شک جس کا تم کو وعدہ دیا گیا، لصادق، البتہ وہ سچ ہے، وہ حق ہے۔ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، اور بے شک روزے جزا جو قیامت ہے البتہ وہ ضرور واقع ہونے والا۔ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، اور بے شک جو دین روزے جزا ہے جس دن اللہ نے وہ قیامت کا قرآن کی پڑھ لے سورۃ واقعہ، مالک یوم الدین، وہ روزے جزا کا مالک ہے، وہ قیامت کا مالک ہے، وہ انصاف کا مالک ہے، وہ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ تو وہ ہے ان الدین لواقع، کہ بے شک یہ جو دین، یہ قیامت جو ہے واقع ہونے والی ہے۔
والسماء ذات الحبک، پھر اللہ نے قسم اٹھائی آ کے، والسماء قسم ہے آسمان کی جو راستوں والا ہے، آسمان راستوں والا، آسمان دے کے رستے بھی ہے اوپر اوپر، وہ رستے کہڑے ہیں ان کی سائنس کر کے دیکھ لے تو ہوں تو قرآن نے پہلو دس وہ کہتے ہیں ان کے جالی اتنے آسمان کے اوپر ہے، پہلا آسمان اتنے اگے جالی بڑی بڑی جالی ہے، وہ بھی اللہ کی حکمت ہے، وہ جڑے رستے ہیں والسماء ذات الحبک، اور قسم ہے آسمان کی جو راستوں والا، اس آسمان کی قسم ہے، انکم لفی قول مختلف، کہ بے شک تم کافرو مشرکو، قول مختلف، تم مختلف باتوں میں ہو، کبھی رسول اللہ کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کبھی کسی لقب سے پکارتے ہو، کبھی مجنون کہتے ہو، کبھی شاعر کہتے ہو، کبھی دیوانہ کہتے ہو، کبھی کچھ کہتے ہو، تو قرآن کے بارے میں کئی باتوں میں تو مختلف ہو، انکم بے شک تم لفی قول مختلف، مختلف بات میں ہو تم کافروں مشرکو، یوفق عنہم من افک، پھیرا جاتا ہے، ان اس سے من افک جو پھیر دیا، یعنی آخرت سے جو پھر گیا نا اللہ کے دین سے، وہ سمجھو آخرت سے بھی پھیر دیا جاتا ہے اس کو، افک جیسا ایمان ہی کوئی نہیں، انہیں کی سوچنا قیامت، انہیں کی سوچنا آخرت، انہیں اپنی موت نو کی سوچنا، اللہ دے سامنے مقابلے، اللہ دے سامنے کھڑے انہوں کی سوچنا اس کو، قتل الخراسون، ہلاک ہو جائے، تباہ ہو گئے، خراسون اٹکن پچو لاؤن والے، کھانے کوڑوں گلا بناؤ والے، اندازے لاؤن والے، قتل الخراسون، ہوں نا اٹکا پچو پتا نا ایویں گلا یاویاں ماری جان، اج نہیں تھے انج، اج نہیں تھے انج، وہ انج کر کے سی وہ انج نہ، قتل الخراسون، ہلاک ہو گئے، ہلاک ہو گئے، تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، خراسون اٹکن لگانے والے، اندازے غلط، الذین وہ لوگ ہم فی غمرۃ ساہون، یہ لوگ کیا ہے یہ غفلت میں ہے، اور ساہون اور بھولے ہوئے، غفلت میں ہے اور ساہون بھولے ہوئے، یسألون ایان یوم الدین، یہ سوال کرتے ہیں پوچھتے ایان کب ہوگا یوم الدین، قیامت کب ہوگا، یہ سوال یہ تم سے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں میرا پیغمبر سونا، یہ تم سے پوچھتے ہیں، پوچھنے ایمان واسطے نہیں، یہ پوچھنے عمل واسطے نہیں، یہ پوچھنے تیاری واسطے نہیں، آخر یہ صرف بطور تضحیق پوچھتے ہیں، بطور مذاق پوچھتے ہیں، یہ کہتے ہیں یسالون، وہ سوال کرتے ہیں پوچھتے ہیں، ایان کب ہوگا یوم الدین، قیامت کا دن، اللہ فرماتے ہیں پیغمبر ان کو کیا ہے جواب دے دیں، یوم ہم علی النار یفتنون، یہ اس دن ہوگا ہم علی النار، آگ پر جس دن تم سیکے جاؤ گے، تمہیں آگ پر تمہیں عذاب دیا جائے گا، تمہیں گرم کیا جائے گا آگ پر، یہ اس دن ہوگا، ذوقوا چکھو فتنتکم، اپنی شرارت کو، ذوقوا چکھو فتنتکم، اپنی شرارت کو، ھذا الذی کنتم بہ، یہ وہی ہے جس کے لیے تم جلدی مچاتے تھے، جس کے لیے تم جلدی تستعجلون، آخر عذاب آؤندا کیوں نہیں عذاب، کیڑے عذاب دی گل کہندے سی نا اللہ دے رسول، یہ وہی ہے جس کے لیے تم کیا کرتے تھے، جلدی ان المتقین فی جنات و عیون، بے شک جو متقی پرہیزگار اللہ سے ڈرنے والے، فی جنات، وہ جنتوں میں ہو، عیون اور چشموں میں ہو، سبحان سبحان اللہ، اللہم جعلنا منہ، جیسے جنت کا ذکر آئے اللہ دی کو سوال کرے، جیتے جہنم کا ذکر آئے اور اتنے قرآن دے عذاب دے اندر اتنے اللہ کے کو پناہ لگے، ان المتقین، بے شک متقی لوگ، پرہیزگار لوگ، فی جنات، وہ جنتوں میں ہوں گے، وعیون،
ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਮਾਨ ਹੈ ਨਾ ਸਭ ਦਾ ਕੁਰਾਨ انشاءاللہ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੱਕ ਕਰੇ ਉਹ ਪੱਕਾ ਕਾਫਰ ਉਹਦੇ ਕਫਰ ਅੰਦਰ ਕਾਫਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ੰਦੀਕ ਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੱਕ نہیں ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ قرآن ایک آیت اندر بھی شک کرے یہ عقیدہ بناؤ وعیون اور چشموں میں ہوں گے چشمے نہیں زنجبیل سلسبیل دے چشمے شہد دے چشمے دودھ دے چشمے سون دے چشمے یہ ساری چیزاں دے چشمے ہوں گے عیون چشمے عین آنکھ دے اندر بھی عیون چشمے آنکھ نو بھی کہیں دے عیون چشمے عیون چشموں میں ہوں گے عین بھی جمع عیون یہ چشمے انہم یہ کس وجہ سے ان کو ملا کے ملے گا یہ پروٹوکول یہ آرام کیوں ملے گا انہم کانوا قبل ذالک محسنین بے شک وہ اس سے پہلے دنیا میں محسنین نیکی کرنے والے تھے نیکیاں کرتے تھے برائیوں کے پیچھے نہیں چلتے تھے یہ جب بھی کوئی نیکیاں تھے فوراً کرتے سوچتے نہیں تھے جو اللہ کے احکام رسول اللہ کی اطاعت یہ فوراً اٹھ کھڑے ہوتے تھے اس لیے اللہ نے ان کو یہ عزت یہ پروٹوکول دیا تو دوسری چیز کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون اور یہ رات کو بہت کم سوتے تھے بہت کم سوتے تھے یہجعون آرام کم کرتے یہ رات کو بہت کم سوتے تھے آخذینا وہ لینے والے ہوں گے ما داہم جو ان کو دیا آخذینا اور میرا خیال ہے آخر کتنی باری لفظ قرآن چاہ چکے ہیں پیچھے پڑھ چکے ہیں پر تو نہیں سمجھ ہوں گی آخر وہ لینے والے ہوں گے پکڑنے والے ما تاہم جو دیا ان کو ربہم ان کے رب نے انہم بے شک وہ کانو تھے قبل اس سے پہلے یعنی دنیا میں محسنین وہ نیکی کرے کانو قلیلا وہ تھے وہ بہت ہی تھوڑا من اللیل رات کو ما یہجعون جو وہ آرام کرتے تھے سوتے تھے رات کو 12-1 بجے تک سو اٹھ پیندے سے پھر اللہ کے ساتھ کھڑے ہو جاندے سے پھر اللہ کے ساتھ وبالاسحار اور سحری کے وقت حجت کے وقت ہم یستغفرون وہ اللہ سے بخشش مانگتے بخشش آیا کام سی وہ سوٹ بعد پھر روندے سی اللہ کے سامنے اللہ کے سامنے روندے سی کہ اپنے گناہ اپنیاں بخشوندے سی رات اٹھ کے اللہ کے سامنے قرآن نے کی والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما وہ لوگ جو اب رات وہ سجدوں رکوعوں میں قیاموں میں گزارتے ہیں تو اللہ کو کہتے کہ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم اللہ ہم سے جہنم کا عذاب ہٹا دے دور کر دے یہ وہ لوگ ہیں وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ یہ سحری کے وقت 3-4 بجے اٹھ پیندے ہوں تو خیر 4 بجے اذان ہوندی ہے وہ پہلوں 2 بجے 1 بجے 1:30 بجے 2:30 بجے اٹھ کے اللہ کے سامنے پر کھڑے ہو جاندے پھر لمبے لمبے قیام کر دے کثرت نال اس قیام اندر قرآن پڑھ دے تہجد دا سب تو بڑا جڑا زیور ہے نا وہ قیام اندر قرآن پڑھنا سب تو زیادہ جو زیور تہجد دا حسن ہے نا وہ قیام دے اندر قرآن پڑھ یہ سب پھر جنہ بھی کسی نو آدھے میسر ہے انہوں بار بار پڑھی جائے انہوں ایک ہی آیت ہوندی ہے کم کم اپنا قیام ایک جڑا قیام ہے ایک رکھت کام ہے 10-15 منٹ نہیں تے کرے اٹھتے تھے حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں اپنی ممونہ خالم المومنین حضرت ممونہ دکھا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تہجد بعد سے اٹھے تھے آپ نے نماز نہیں تھی تو میں بھی نہ رہا گیا آپ نے مجھے پھڑ کے میں آپ نے نا پاسے کھڑے ہو گیا کھبے پاسے آپ نے میرے تنوں پکڑے پچھو سجے پاسے ڈال دو بندے ہوں تو وہ ایڈا ہی نماز پڑھ گئی تو فرمایا آپ نے سورہ بقرہ پڑھی کہیں دی رکھے تو میں آپ رکوع کر لیں گے سورہ آل عمران پڑھی میں سمجھا آپ کر لیں پھر آپ نے سورہ اگے کہڑی ہے سورہ آل عمران تو اگے کی ہے سورہ نساء پڑھی تے کہندے سورتاں جلے پڑھ لئیاں تے پھر کتے جا کے رکوع کیتا تے جنہ لمبا قیام کیتا اتنا لمبا ہی رکوع اس وجہ واسطے سے عائشہ فرمانیاں لا تسألنی ان طولہن وحسنہن میرے بارے میں تو رفتہ بارے چنا پوچھ او دی طول او دی لمبائی وہ کتنی لمبی سی اور دا حسن کتنا ہوندا سی تو تہجد دا حسن سب تو زیادہ کیا ہے قرآن قیام لمبا ہوئے قرآن پڑھے
پھر خوب جنی استطاعت ہے 10 10 20 30 دفعہ تسبیحات کرے، پھر سجدے دے اندر پھر اٹھے، پھر اللہ جد حجت ختم ہو جائے پھر اللہ کے سامنے رو لوے جنہ کو روندا. تو فرمایا یہ لوگ ہیں یہ لوگ کرتے تھے. اللہ سانو بھی توفیق دے. دن قیامت کو اللہ بعد لائے گا، فرشتہ بعد لائن الذین یبیتون، وہ کہاں لوگ جو راتیں گزارتے اپنے رب کے لیے، وہ کہاں ہیں؟ وہ کہیں گے او پرا ہو. فرمایا جاؤ اللہ کی طرف اعلان بغیر حساب کے جنت چ چلے. اللہ سنو عمل کی توفیق دے. اللہ سنو عمل وفی اموالہم حق للسائل والمحروم. ان کے مالوں میں، ان کے دانوں میں، ان کے چاولوں میں، ان کی مونجیوں میں، ان کے گندم میں، ان کے بینک بیلنس میں، ان کے سونے چاندی میں، تو گل سمجھ آ رہی ہے، ان کی پراپرٹیوں میں، ان کے پیسے میں. پھر کیا وہ فی اموالہم، ان کے مالوں میں حق تھا للسائل، منہ سے مانگنے والے کے لیے، جو سائل سوال کرنے والے کے لیے، والمحروم، اور جو محروم ہوئے وہ حقدار لیکن منہ نہ بولے. سفید پوش لا یسالون الناس الہافا، وہ لوگوں کو چمٹ کر پیچھے بہ کے سوال لیکن ہندے حقدار ہے. تو چہرے تو پچھانے جانتے ہیں کئی بندے تے جڑے پیشہ ور ہوندے وہ بھی پچھانے جانتے ہیں، وہ بھی پیشہ ور بھی پچھانے جاندے ہیں. تے جڑے صحیح حقدار ہوندے ہیں وہ اپنی شکل دوتے پہ. تو اللہ کہندا لا یسالون الناس الہافا، وہ لپٹ کے چمٹ کے تو سوال نہیں وہ بھی تھا. تو ان کے مالوں میں حق ہے کن کا؟ جو سوال لگاتے ہیں، سوال کرنے والوں کا. ان کے مالوں میں زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، عشر ہے. ان کے مالوں میں ویسے بھی سخاوت ہے. اگر انہوں مال رکھے ہیں، اگر وہ تہجد پڑھتے ہیں، مالدار ہیں، تو پھر وہ مال بھی دے. جی تہجد نہ پڑھی جان مال بھی دے. ہاں بھائی میں نہیں کہنا، میرے کہنا ویکھیا کرو قرآن کہندا، قرآن کہندا بھائی جو تھوڑے مال ہوتے تو حق ہے انہاں دا، حق ہے پورے نصاب نال پورے زور نال. جو تہاڈا مال جتھے بھی مال نہ پیا تہاڈا دتا او دے اندر ہی حق ہے. ان غریب تسی یہ نہ کہہ دو یتیم پانی لاندے رہے یا بنے کٹتے رہے ماڑے، ہاں یا میں اتنی محنت کی فلانے ملو جا تو میں دیا سے کی سی. جنہوں نے اللہ دینا، اللہ دے بندے ہن بھی ہے کہ کائنات دا نظام چلدا، جنہوں نے دینا انہوں نے پہلو نیت کی ہوندی کہ ماسر تہجد نہیں پڑھتے. وفی اموالہم، ان کے مالوں میں حق ہے للسائل، مانگنے والوں کے لیے، والمحروم، اور جو محروم ہے ان کے لیے. فی الارض آیات للمو، اور زمین میں نشانیاں یقین کرنے والوں کے لیے. ذرا زمین پہ نظر تو کر، اور زمین پہ نظر تو کر، دیکھ تو صحیح، نشانیاں تلاش کر اللہ کی زمین میں. نشانیاں وفی الارض، اور زمین میں، آیات للموقنین، کیا ہے؟ یقین کرنے والوں نشانی. وفی انف، دور نہ جا، اللہ کے وفی انفسکم افلا تبصرون، اور اپنے آپ کی طرف سے نفس دے، انفسکم اپنے آپ ال دیکھ، اپنا قد دیکھ، اپنا کاٹ دیکھ، اپنی بناوٹ دیکھ، اپنا چلنا دیکھ، اپنا پھرنا دیکھ، اپنا نظام ہضم دیکھ، اپنا تیرے بلڈ پریشر دا نظام خون دا دیکھ، او دا چلنا دیکھ. تیری مشنری ایسی ہے تو ہر مہینے 15 دن موٹر سائیکل دی سروس کراؤنا، یہ کچرا پھنس گیا، فلان ہو گیا. 80 سال 90 سال اللہ نے تیرے اندر نظام فٹ کیتا، سارا سسٹم چل رہا، کبھی سروس کرائی ہے جی؟ فی انفسکم افلا تبصرون، اور اپنے نفسوں میں غور کرو، اپنے آپ میں غور کرو. تم بات کو دیکھتے نہیں ہو، تم کیوں نہیں دیکھتے تم اپنے آپ میں؟ زمین تو ایک طرف ہے، خود اپنے آپ میں غور کرو. یہ کیسے ہے؟ اینک منہ گوشت کا ٹکڑا یہ چل رہی ہے، کبھی غور کیا؟ کس نے دی ہے یہ قوت؟ یہ قوت کوئی آئی، یہ قوت جو ڈیلے پھاڑ پھاڑ گیا جو ہے اسے نہ لے کے، یہ کس نے دی ہے؟ قوت سماعت کس نے دی ہے؟ اللہ کے بات ہے. وفی السماء رزقکم، اور آسمان میں بھی تمہارا رزق، آسمان میں ہمارا رزق. کتوں آندا رزق؟
آسمان یا بارش برس دی ہے نا کہ زمین تے برس دی ہے پھر پھل اناج فروٹ سب کتنے ہوتے ہیں فروٹ سارے پھر سما رزقکم اور تمہارا رزق آسمان میں ہے کہ وما توعدون اور وہ بھی چیز جگہ تو وعدہ دیتا ہوں آسمان پہ یہ جنت وما توعدون خبر رب السما پس قسم ہے آسمان کے رب کی والارض اور زمین کے انہو لحق کہ بے شک البتہ یہ حق ہے یہ قرآن جو اللہ کی کلام ہے مثل اس کی ما انکم تنطقون جو تم بول رہے ہو اسی طرح جس طرح تمہارا بولنا ہے نا زبان لگی ہوئی بول رہے حق اسی طرح یہ قرآن بھی اللہ کی کتاب بھی حق وآخر دعوانا